سورۃ العلق مکیہ، اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ دوسری آیت میں لفظ آیا خلق الانسان من علق، اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ مکیۃ، مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اس سورت کی شروع کی 5 آیات قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات ہیں۔ قرآن کریم میں یہی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، اگرچہ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ بہت بعد میں درج ہیں، لیکن ان کا نزول سب سے پہلے ہوا۔ ان آیات کے نزول کا واقعہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو خلوت اور تنہائی سے بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی، اسی لیے آپ کئی دن کا توشہ اپنے ساتھ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت کیسے کرتے تھے اس کا صحیح حال معلوم نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس وقت تفکر اور مراقبہ تھی، چنانچہ کئی دن کا توشہ آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جب کئی دن گزر جایا کرتے تھے اور توشہ بھی ختم ہو جاتا تھا تو آپ واپس گھر تشریف لاتے تھے اور پھر توشہ لے کر دوبارہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہی سلسلہ نبی علیہ السلام کا چل رہا تھا کہ ایک دن آپ غار حرا میں تشریف رکھتے تھے کہ یکایک ایک ناموس اور ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا اقرأ، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ملا کر اتنی زور سے دبایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ حدیث میں الفاظ ہیں حتی بلغ منی الجہد، کہ نبی پاک علیہ السلام کو دقت اور تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ کو چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام کو پکڑ کر اپنے سینے سے ملا کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کے زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیتیں اس فرشتے نے پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 آیتوں کو فرشتے کے ساتھ پڑھا، اور یہ 5 آیتیں ہی پہلی وحی ٹھہری، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات یہی آیات ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام پر اس وحی کے بار کی وجہ سے بہت زیادہ وحشت سی اور ایک کپکپاہٹ سی آپ کے بدن پہ طاری ہو گئی تھی۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی۔ اس کے بعد جب یہ وحی کا اثر جاتا رہا اور نبی پاک علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو اس موقع پر ان کی اپنی اصل حالت پر دیکھا تھا تو بشری تقاضے سے کچھ نہ کچھ اس کی بھی ایک گھبراہٹ سی ہوئی ہوگی۔ جب یہ اثر جاتا رہا
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ اور پورا ماجرا بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک علیہ السلام کو اپنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور ورقہ بن نوفل سے پوری بات اور پورا واقعہ بتلایا۔ ورقہ بن نوفل جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی اور وہ پڑھے لکھے انسان تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو کہا کہ یہ وہی فرشتہ اور ناموس ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ اللہ کے نبی ہوں گے، اور اگر میں اس وقت زندہ رہا تو ان پر ایمان لاؤں گا اور ان کا ساتھ دوں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر میں زندہ رہا اس وقت کہ جب کہ ان کی قوم ان کو اس شہر سے مکہ سے نکالے گی تو میں ان کی مدد کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھ کو یہاں سے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ چند روز کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ وحی کی ابتدا تھی، اس کے بعد وحی کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ وحی کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے، اور وہ خواب سچے ہوا کرتے تھے، اور اتنے سچے ہوتے تھے کہ جو آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ بہو ویسا ہی ہوتا تھا۔ تو وحی کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی تھی، لیکن باقاعدہ جبریل امین جو وحی لے کر آئے ہیں اور جو قرآن کریم کی نزول کی ابتدا ہے وہ ان آیات سے ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت ان شروع کی 5 آیتوں میں کیا فرماتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ یہاں اسم رب کا لفظ آیا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو اور قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے پڑھیے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اسم رب سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کلام کو پڑھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، آپ کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اللہ رب العزت کا آپ پر کرم ہوا، فضل ہوا کہ آپ اس کلام کو پڑھ پا رہے ہیں، لہذا آپ اس کلام کو اللہ کے نام کے ساتھ ہی پڑھیے کہ اللہ کے نام میں ایسی برکت ہے کہ اس سے بڑے بڑے کام آسان ہو جایا کرتی ہیں اور اس میں ایک قسم کی خیر و برکت آ جایا کرتی ہے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ یہ محذوف ہے۔ ساری کائنات اللہ رب العزت نے پیدا کی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی پیدا کردہ نہ ہو، اللہ کی مخلوق نہ ہو۔ فرشتے، نبی، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، چرند پرند، انسان، سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ خلق الانسان من علق، اس کے بعد اس عام میں سے خاص کیا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا علق سے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وجود بخشا، انسان کو بھی اسی نے وجود بخشا تھا، لیکن تخصیص کے طور پر فرمایا کہ اس نے انسان کو بھی پیدا کیا، اور فرمایا من علق، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خون کا لوتھڑا جب استقرار حمل ہوتا ہے تو اس کے چند روز کے بعد اس حمل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سوکھے ہوئے خون کے لوتھڑے جیسا ایک ہو جایا کرتا ہے، اس سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اصل میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں الگ الگ جگہ کہا کہ ہم نے انسان کو کہیں کہا مٹی سے پیدا کیا، من تراب، کہیں کہا من طین، کہیں کہا من صلصال کالفخار، کہ کھن کھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، کہیں کہا کہ علق سے پیدا کیا، جیسے کہ اسی آیت میں کہا، کہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے انسان کو مضغے سے پیدا کیا، اور کہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے انسان کو منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ تو الگ الگ آیتوں میں الگ الگ چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔
اصل میں فلسفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کے پیدا کیا ہے۔ انسان کی ابتدا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو شروع میں پیدا کیا وہ آپ کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ تو جہاں کہا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے کی مٹی سے پیدا کیا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ نبی جینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلے کو اللہ رب العزت نے گارے سے پیدا کیا، گارا بنایا، خمیر بنایا گیا، پھر وہ سوکھ گیا، اس طرح کے بجنے لگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پتلے میں روح پھونکی۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تو وہاں مراد یہ ہے کہ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے، یعنی مٹی سے خمیر اور گارا بنایا گیا اور پھر اس گارے کو چھوڑ دیا گیا کہ حتیٰ کہ وہ بجنے لگا سوکھنے کے بعد۔ اور جہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے، منی کے نطفے سے پیدا کیا، وہاں مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں آدم علیہ السلام کے بعد جو توالد کا سلسلہ شروع ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ منی کے قطرے سے اور اسپم کے ذریعے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ عام انسانوں کی بات ہوئی۔ اور جب وہ اسپم رحم مادر میں اور یوٹرس میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ شروع میں وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تھوڑا سا اور وقت اس پہ گزر جاتا ہے تو وہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا۔ تو کہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا۔ تو انسان کی پیدائش کے جو اسٹیجز ہیں، کبھی اللہ رب العزت کسی اسٹیج کا ذکر کرتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت کسی اسٹیج کا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھی تو آپ کو قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں جو آئی ہیں ان کے معنی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ رب العزت نے علق یعنی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا، آپ پڑھیے، یہاں دوبارہ آیا، مکرر آیا ہے، اور وجہ اس کی تاکید ہے۔ تاکید کے طور پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ پڑھیے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پہلے اقرا سے مراد خود پڑھنا ہو اور دوسرے اقرا سے مراد تعلیم اور تلقین ہو، یعنی دوسروں کو سکھانا اور پڑھانا۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب مہربان ہے۔ آپ کے رب کے اندر صفت رحیمی اور صفت کریمی ہے۔ آپ اپنے رب کا نام لے کر جو بہت رحیم اور کریم ہے پڑھیے، جس نے انسانوں کے اوپر بڑے انعامات کیے۔ ایک انعام یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا، آپ پر اپنی آخری کتاب کلام اللہ کا نزول کی ابتدا فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحیمی اور کریمی کی بات ہے۔ آپ پڑھیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب بڑا مہربان ہے اور بڑا کریم ہے۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اس کی رحیمی اور کریمی کی ایک مثال یہ ہے کہ جس نے قلم سے تعلیم دی، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے تعلیم دی، لیکن عام انسانوں کی تعلیم کا اور تربیت کا جو عام طور سے سلسلہ ہے اور طریقہ ہے وہ یہ کہ قلم کے ذریعے سے انسان سیکھتا اور پڑھتا ہے۔ ہم تک جو علوم لوگوں کے، حکماء کے، دانشوران کے، علماء کے آئے ہیں وہ سب قلم کے ذریعے سے آئے ہیں۔ اگر علماء اور اسکولرز اور مؤرخین ان واقعات کو اور ان علوم کو کتابوں میں درج نہ کرتے، قلم کے ذریعے سے ان کو نہ لکھتے، تو وہ ہم لوگوں تک اور قوموں تک اور اقوام تک نہ پہنچتے، تو علم ایک سمٹ کر رہ جاتا۔ اور علم جو آج اتنی بڑی فارم میں اور شکل میں موجود ہے ہمارے سامنے اور ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، یہ قلم کی برکت ہے۔ تو قلم اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے کہ جس نے انسانیت کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد قلم سے کہا کہ لکھ۔ چنانچہ قلم نے لکھنا شروع کیا، اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک کی تمام چیزیں قلم نے لکھ دی، اور وہ لکھا ہوا نوشتہ اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو سکھلائی وہ چیزیں کہ جن کو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ تمام چیزیں سکھلائیں کہ جس کی انسان کو ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے انسان کی تعلیم دی ہے،
کبھی نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو سکھلایا ہے، کبھی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کے ذریعے سے انسان ریسرچ کرتا ہے، غور کرتا ہے اور خود سیکھتا ہے، کبھی اللہ رب العزت انسان کو پرندوں کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے، کبھی جانوروں کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے۔ پرندوں کے ذریعے سے تعلیم کی مثال قرآن کریم پارہ نمبر 6 میں آئی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، آپ نے سنا ہوگا قابیل اور حابیل، تو ان دونوں کے درمیان شیطان نے حسد پیدا کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کا کیا کرے؟ دنیا میں پہلی موت تھی، انسانوں میں دنیا میں پہلی موت تھی، نہیں پتا کہ انسان کا کرنا کیا ہے، چنانچہ اللہ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، چنانچہ اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا، اس نے زمین کریدی، چنانچہ یہ چیز قابل نے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد اس نے سمجھ لیا کہ اب اس ڈیڈ باڈی کو زمین میں دبا دینا ہے۔ تو یہ تعلیم کی ایک شکل ہے کہ کبھی اللہ نے انسان کو پرندوں کے ذریعے سے سکھلایا، کبھی نبی وحی کے ذریعے سے سکھلایا، کبھی اللہ نے انسان کو جو پاورز دی ہیں سوچنے کی اور دیکھنے کی اور سننے کی، ان کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ہیں سکھلائی ہوئی اللہ رب العزت کی۔ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو سکھلائی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اللہ نے تعلیم دی ان باتوں کی کہ جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، اصل میں انسان پر اللہ رب العزت کے بے پناہ انعامات اور احسانات ہیں، لیکن بندہ ان انعامات اور احسانات کا شکر کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی نافرمانی اور سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو نوازتا ہے، اس کو مال دے دیتا ہے، اس کو حشم و خدم دے دیتا ہے، تو اس کے اندر ایک بیماری آ جاتی ہے، وہ یہ کہ مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، یہ سب تو میرا اپنا کمایا ہوا ہے، میں سب سے بے نیاز ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، ذلیل سمجھنے لگتا ہے اور ان پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت مذمت کرتا ہے کہ سچ مچ انسان، کلا سچ مچ انسان، لیطغی ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے۔ سرکشی کیوں کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی، ان ای لان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگرچہ اس کو بظاہر انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اس کی واپسی اللہ رب العزت ہی کی طرف ہوگی۔ ان الی ربک الرجاء، یقیناً واپسی تیرے رب ہی کی جانب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اس کو بتائے گا اور اس کو دکھلائے گا کہ تو نے جو اعمال کیے تھے وہ غلط تھے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے آخر تک آیتیں ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھیے، چنانچہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا غصے میں اور آپ کو برا بھلا کہا، اور کہا کہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ منع کر دیا ہے کہ آپ یہاں نماز نہ پڑھا کریں، اگر آئندہ آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ گئے تو میں آپ کی گردن پہ پیر رکھ دوں گا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کو بھی کچھ غصہ آ گیا تھا اور آپ نے بھی اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ تمہارے اندر مجھ سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس وادی میں مکہ مکرمہ میں میرے مصاحبین اور میرے ملنے جلنے والے اور میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ارأیت الذی ینہی، آپ بتائیے، آپ نے دیکھا غور کیا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، بندے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبد نبی پاک علیہ السلام کی صفت قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر کی گئی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا محبوبانہ خطاب ہے اپنے نبی کو، اور اس طرح کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ تو آپ بتلائیے اس شخص کے بارے میں کہ جو روکتا ہے عبدن ایک بندے کو، مراد نبی علیہ السلام، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوں،
او امر بالتقوی یا تقوی کی تعلیم دیتے ہوں، ارأیت کیا آپ نے دیکھا ان کذبا اگر وہ جھٹلاتا ہو، وتولا اور اعراض کرتا ہو۔ یعنی کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک بندہ کہ جو حق کی بات کرتا ہے، جو سچائی کی بات کرتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور دوسرا بندہ کہ جو گمراہی پر ہے، کفر اور شرک پر ہے، اس کو روکتا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہو۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کس کو دیکھ رہا ہے؟ ظلم کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، نماز سے روکنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اور جس کو نماز سے روکا گیا ہے۔ لہذا آگے اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے کے لیے اعلان کیا لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہیں آئے گا، یعنی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آئے گا، اور آئندہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے گا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے پٹھے پکڑ کر، یعنی اللہ رب العزت اس کے پٹھے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور یہاں ناصیہ کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی پیشانی کے پٹھوں اور بالوں کے آتے ہیں، لیکن یہاں مراد پورا انسان ہے، یعنی جز بول کر خود مراد لیا گیا ہے۔ تو ہم ضرور اس کو گھسیٹیں گے پٹھے پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسے پٹھے کہ جو جھوٹے ہیں، خاطئہ اور گنہگار ہیں، یعنی یہ بندہ اپنے قول میں بھی جھوٹا ہے اور اپنے فعل میں بھی غلط ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اور وہ کہتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ حمایتی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے حمایتی اور حشم و قدم بلا لینے چاہیے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو اس طرح کی باتوں پہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تطعہ، کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، آپ اس کی بات نہ مانیے، جیسے کہ آپ نے کبھی مانی بھی نہیں ہے۔ وسجد، سجدہ یسجد سجودا، سجدہ کرنا، آپ سجدہ کرتے رہیے، اور یہاں سجدے سے مراد نماز ہے، اور نماز پڑھتے رہیے، وقترب، اور اللہ کا قرب اختیار کرتے رہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا نماز اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ تو ترجمہ ایک بار اور ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر، مراد اس سے بسم اللہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے آپ پڑھیے۔ اقرأ، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ ہر چیز اسی نے پیدا کی۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائیں کہ جن کو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو وہ علم دیا کہ جس کی اس کو ضرورت تھی۔ کلا، سچ مچ، ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے۔ ارآہ استغنا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے کو مالدار سمجھتا ہے، اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو ان لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا میں ان کی بات کیوں مانوں، ان سے کیوں بات کروں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پر ظلم و زیادتی تک کرتا ہے۔ ان الی ربک الرجعا، واپسی یقیناً تیرے رب ہی کی جانب ہے۔ انسانوں کی اگر تو اسے ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روکتا ہے، عبداً، ایک خاص بندے کو، مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت، کیا بھلا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوں، او امر بالتقوی، یہ تقوی کا حکم دیتے ہوں۔ ارأیت، کیا بھلا آپ نے دیکھا، ان کذبا، اگر وہ جھٹلاتا ہو، وتولا، اور اعراض کرتا ہو، الم یعلم، کیا اس کو معلوم نہیں، بان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں،
لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور گھسیٹیں گے، پیشانی پکڑ کر، پٹھے پکڑ کر اس کو ضرور بھی ضرور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور پٹھے کیسے؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسے پٹھے کہ جو کاذبہ جھوٹے ہیں اپنی بات میں، خاطئہ گنہگار ہیں اپنے کردار میں۔ فلیدع نادیہ، اس کو اپنے حمایتی اور مجلس والے بلا لینے چاہیے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی ملائکہ عذاب کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، آپ اس کا کہنا نہ مانیے، واسجد، اور آپ نماز پڑھتے رہیے، واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔